ہمارا دار چاروکان شمع واس ڈاکٹر ایوب بلوچ ودے حاضر ہیں شمارا خبر ہستے کہ ماں ہمیشہ یک نوکے سیگمنٹ ودے شمع دے حاضر بھائی مرچی اسپیشلی میں سیگمنٹ ہستے ذہنی بیماریاں نوار وہیں آئی وہ مرچی میں کرا اسپیشلی جو گیسٹ ہستے مہمان ہستے آستے سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب ہیں آ سائیکیٹرسٹ اور مینٹل ہیلتھ سندھ دے چیئرمین ہستے آئیے باس کار کو ہوتا ہے اسپیشلی انسانی ذہنہ نوار ہوا آئیے نادر آئیے آئیے رچوں بہتر کنے آئیے واسطہ پارلیمنٹ تو کا بھی سینٹ تو کا بھی تھا عہدہ بھی شریں بل وغیرہ پاس کو تھی اور آئیے علاوہ انی سینٹ چکر ختم بھی گئی یہ جو مدتیں اچرند اسپیشلی ذہنی بیماریاں نہیں واسطہ بہت زیادہ کار ہیں اور ڈاکٹر صاحب آپ کو ہم ویلکم کرتے اپنے پروگرام میں. آپ پہلے بھی ہم نے آپ کو یہاں پہ وش میں کہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بیسیکلی یہ جو آپ کا اسپیشلی آپ نے بہت زیادہ ادارے آپ کام کر رہے ہیں سوشلی اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں مجھے بھی پتہ ہے کہ اسپیشلی یہ مینٹل ہیلتھ یہ بیسیکلی ہے کیا ہے اس کے فنکشن کیا ہے اور کس طرح یہ آپریٹ کر رہا ہے. میں سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی کا چیئرمین ہوں. سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی جو 18ویں امینڈمنٹ ہوئی تو 1912 کا ایکٹ تھا ایک مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے سارے پاکستان میں بر صغیر میں تھا یہ. پھر پارٹیشن ہوا تو ہمیں ملا. پھر جب 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ ایکٹ کو ختم کر کے ہر صوبے کو اتھارٹی مینٹل ہیلتھ اتھارٹی بنانی تھی تو یہ صوبہ سندھ کی اسمبلی نے 2013 میں بل پاس کیا اور پہلی اسمبلی تھی. اس کے بعد پنجاب اسمبلی نے پاس کیا, اس کے بعد کے پی نے کیا, شاید بلوچستان نے بھی پاس کیا ہوا ہے کیونکہ غلام رسول ہمارے سے رابطے میں ڈاکٹر غلام رسول جو سائیکیٹرسٹ ہیں آپ کے بلوچستان کے. اچھا. تو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں جو بھی ہو سک رہا ہے. اب یہ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی کا کام جو ہے کہ پہلے لوگوں کو رستوں سے گرفتار کرتے تھے یہ جو جن کا بیمار ہوتے تھے ذہنی صحت کے حساب سے. اب اس میں ان کا ہیومن رائٹس کا خیال ہے تو یہ جو اتھارٹی جو بنی ہے اس میں یہ کہ جو بھی ذہنی صحت کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ہم حکومتوں کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. ایک طرح سے ایڈوائزری باڈی ہے, ایک طرح سے اتھارٹی ہے کہ کتنے ہمارے پاس سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ صوبے میں ہیں. ہم حکومت کو کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہونی چاہیے کیا نہیں ذہنی صحت کے حوالے سے جو ایکٹ میں لکھا پڑا ہے. 2017 میں یہ اتھارٹی بنی. میں کیونکہ سائیکیٹرسٹ تھا تو مجھے چیئرمین کیا گیا. ابھی دوسری دفعہ بھی مجھے چیئرمین کیا گیا ہے 2021 میں. تو میرا دوسرا ٹینیور ہے. اس عرصے میں ہم نے حکومتوں کو سندھ کی حکومت کو مختلف سجیشنز دی. ایک ہم نے یہ کہا کہ جو پرانا ترین ہسپتال ہے ہمارے پاس سر کنور جی جہانگیر انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری اینڈ بیہیویئرل سائنسز اس کو گدو بندر کہتے تھے. تو یہاں جو ہے پارٹیشن سے پہلے اور پارٹیشن سے بعد بھی بلوچستان کے پیشنٹ یہاں داخل ہوتے تھے. فاٹا اب تو کے پی ہو گیا ہے اور افغانستان, ایران, گجرات ہندوستان کا اور راجستھان, ساؤتھ پنجاب پارٹیشن سے پہلے یہاں جو ذہنی صحت کے پیشنٹ یہاں داخل ہوتے تھے. اور پارٹیشن کے بعد بھی جو پاکستان موجودہ ہے تو سارے پاکستان کے پیشنٹ یہاں داخل ہوتے ہیں سندھ کے اور دوسرے صوبوں کے. تو اس کی ہم نے قانون سازی کی ہے. اب وہ آٹونومس باڈی بن گئی ہے. ہمارا یہ ٹارگٹ ہے گورنمنٹ آف سندھ کا, مراد علی شاہ صاحب کا, بلاول صاحب کا, کہ آگے چل کر یہ پہلی جو ہے مینٹل ہیلتھ یونیورسٹی بنے ایشیا کی پبلک سیکٹر میں. تو انشاءاللہ لگے پڑے ہیں, دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھی امید ہے کہ جس سے بلوچستان سندھ سارے پاکستان کو فائدہ ہوگا. اچھا بالکل. تو خیر یہ آپ کے یہ فنکشنس ہیں جس میں مطلب آپ سجیشن دیتے ہیں اور گورنمنٹ کو اوپر وہ امپلیمنٹ کرتا ہے. کچھ چیزیں آپ خود ہی کرتے ہوں گے, بہت ساری چیزیں آپ کو سپورٹنگ وہاں پہ اچھا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں بھی دیکھ رہا تھا آپ کی میگزین میں نے پڑھا تو اس میں ایک آپ لوگوں نے ایک سروے کیا تھا وہاں پہ اسپیشلی تر پارکر پہ جو سوسائڈ خودکشی زیادہ وہاں ہو رہی تھی. تو اس پہ یہ کیا اس میں انالیسس کیا تھا؟ دیکھیں سروے ہم نے کیا تھا صوبے سندھ کا. اچھا. کہ ضلع سروے میں سوسائڈ 2016 سے 2020 تک کتنی ہوئی ہے وہ ایک سروے کیا. پھر ہم نے جو ہے ایشیا میں یا ساؤتھ ایشیا میں پہلی دفعہ
یہ اٹاپسی کی تھی، جو لوگ سوسائڈ سے جن کا انتقال ہو گیا تھا، تو ہم نے اٹاپسی کی، اس کی قبروں سے لاش تو نہیں نکالی، اور ان کے رشتہ داروں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، بچوں سے، ان سے ساری اسٹوری اکٹھی کی کہ بھئی کیا ریزن تھا. تو وہ بھی رپورٹ ہماری ہے، اور پہلی دفعہ ہم نے کیا ہے. ہم نے تو نہیں کیا، یہ ساؤتھ ایشیا میں پہلی دفعہ ہوا ہے. تو جو ہمارا جو ریگستانی علاقہ ہے صوبہ سندھ کا، یہ تھر سے شروع ہوتا ہے اور یہ گوٹکی تک جاتا ہے، جس میں 5-6 ضلع آتے ہیں. سانگڑ بھی آتا ہے، عمر کو، تھر پار کر، اس کے بعد اپنا یہ نارا ڈیزرٹ، خیرپور، سکھر اور گوٹکی تک. آگے پھر پنجاب بھی شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرف ہندوستان ہے جس میں راجستھان اور گجرات ہے. تو یہاں تقریباً مسائل جو ہیں، غربت ہے اور دوسری چیزیں بھی ہیں. سوسائڈ ریٹس بھی، کیونکہ ڈپریشن کنٹرول نہیں ہوتا ہے تو سوسائڈ ہو جاتا ہے. اور ذہنی صحت کے ایشوز ہیں اپنی جگہ پر. لوگ نشہ بھی کرتے ہیں، دیگر چیزیں بھی ہیں. مطلب بہت سارے فیکٹر تھے اس میں. جی 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 بالکل. تو اس میں مین وجہ یہ غربت، تو اس کی بھی ایک وہ ہے. یہ بھی ہے دوسری، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دماغ میں کیمیکلز ہیں، ڈوپامین ہے، سیروٹین ہے، اگر وہ کم زیادہ ہو جاتے ہیں تو ذہنی صحت ہو جاتی ہے، امبیلنس ہوتے ہیں. تو تھرو میڈیسن اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. اور ضرور پریشرز ہیں، اکنامیکل ایشوز ہیں، دیگر ایشوز ہیں. ہماری ریسرچ کووڈ پر ہم نے کی تھی. اچھا. پاکستان میں کتنا اور ہمارے صوبے میں کتنا کووڈ کی وجہ سے 40% ڈپریشن ہوا. اچھا، لوگوں کے اوپر اس کے اثرات. 40% ڈپریشن. ان 40% میں سے 25 سینکڑوں ایسے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ہم خودکشی کریں. یہ کورونا کے دوران جو ہوا ہے، کورونا 2021 میں وہ ہماری ریسرچ ہے بہت بڑی. اچھا. اور اس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ کرونا، ابھی آپ دیکھیں نا 40%، ابھی بارشوں کی وجہ سے، اسی پہ میں آ رہا ہوں بھی اس پہ کہ کتنا کرونا کی وجہ سے 40% ڈپریشن ہوا ہے. 40% ڈپریشن. مڑادار چاروکان ڈاکٹر صاحب یک کپے ہمیں کن گئے کہ اسپیشلی ڈاکٹر صاحب ہمیں کپ کہا کہ ماں مینٹل اتھارٹی ہستے ماں جب اس صبح 18ویں ترمیم چرند 8ویں ترمیم چرند صبح یہاں کو مختاری دیکھ بیتا تو ارچے ہوتی اتھارٹی بنایا تھا گوڑا صبح سندھ پہلا شم بیتا کہ یہ 2013 ہوتی مینٹل ہیلتھ حوالے اچھی ہوتی ہے. آئین منظور کو ہوتا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ بھی بیتے ہیں، شکار بیانتے ہیں، اسی ماں انالیسس کریں لاتی چیز مارا وطارا ہستے اتھارٹی ماں کنے دومی اسی ماں سپورٹنگ ماں ہوتی ریسرچ وقت کنے گوڑا ماں گورنمنٹ اچھی بیتے ہیں، یہ ایڈوائز دیں کہ یہی چیز کنک میں بنتے ہیں. تو ہمیں حوالے ڈاکٹر صاحب اسی کہ میں ظاہر ہیں یہ جو مینٹل ہیلتھ اسی ہوتی بعضیں فنکشن بیانتے ہیں، ایڈوائز بھی دنتے شکرا سائیکیٹرسٹ جمع بیانتے سر جیں سندھ تقریباً. تو آوتی انالیسس رپورٹ دیں مختلف ڈسٹرکانی چیزیں آئین تو کہ دو مطلب امپورٹنٹ ہیں. ہما تیسز ورک بیانتے ہیں سائنٹیفکلی شام ہوتی ریسرچ کو اسی کے ارچے ادا جو خودکشی بیتے ہیں ادا وطارا جو خودکشی میں کچھ نہیں کہ سوسائڈ جو ریٹ بیتا گڑتا انالیسس کو تھا کہ وجہ ریزن چیئنتے آئی رن گوڑا یعنی باقاعدہ سائنٹیفکلی آٹوس بھی مطلب ہسٹری گتا امات آنی کرا لاتے نگوارانی براتانی یک مطلب پراپر یا پیتے کرا ڈیٹا وہ ریزن چی بیتا ہے. تو کا ریزن اسی گیشترے مردمانی زیادہ تر ہمیں مسئلہ بیتا کہ اکنامیکل کنڈیشن مردم خراب بیتا دیکھے ڈپریشن وجہ بیتا انسان سرا واضح چیز ماں کیمیکل چینجز کا ہیں تے انسانی برین سرا دماغ سرا تو اپ اینڈ ڈاؤن بیں ہارمونس آئی بھی ریزن بنت کنتے انسان اچھے ظاہر برین ایک وزن کردار ہے انسان سرا تو آچیں کننتے. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں کو ہمیں دورانہ طرح خبریں کہ پوری دنیا ہے انٹرنیشنلی یا مرضیت کا کرونا آئی چے رند اسی کے یہ بھی ڈاکٹر صاحب اسی کے میں ہوتی ہے میں مینٹل ہیلتھ حوالے سے سائنٹیفکلی ریسرچ بیتا آئے تو ریسرچ تو بیتا کہ 40% مردماں کچھ تھا کہ ماں خودکشی بکنے چیئے آئی ریزن ہمیں بیتنا اکنامیکل کنڈیشن ڈپریشن ماحول انچے خراب لوگاں تو بند بیتگا مردم یا ریزن یا خوف بعضیں چیز بیت کت کا ایک سائنٹیفک ریسرچ کو کہ 40% مردم اتنی سوسائٹی ہے کچھ کہ ماں خودکشی بکنے. تو یک الار میں ایک سچویشن نہیں بیتا ہمیں حوالے مانی ڈاکٹر صاحب جو اس کنک لوٹیں کہ آیا یہ سیلاب نیت کا بیتا بعضیں ڈسٹرکٹ ڈسٹرب بیتگا یوں سندھ اور بلوچستان زیادہ افیکٹڈ بیتا آئی یہ چیز اثرات بیتا. ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کورونا کے اثرات ظاہر انسانوں کے برنوں پہ آئے تو اسی حوالے سے ایک سیلاب
تقریباً بلوچستان کے کچھ ڈسٹرکس اور صوبہ سندھ کے بہت سارے ڈسٹرکٹ بہت زیادہ افیکٹڈ رہے. اس میں آج کل دیکھیں مہنگائی وغیرہ, یہ سبزیوں وغیرہ بھی شارٹیج ہو گئی ہے, پیاز وغیرہ, ٹماٹر, بہت ساری چیزیں ہمارے صوبہ سندھ سے پروڈکشن ہوتی ہیں, وہ تقریباً سیلاب کی وجہ سے نقصانات. اس کے کیا اثرات آپ نے دیکھیں؟ ایک دنیا میں کرونا کی وجہ سے جنرلی جو ہے بہت سے مسئلے مسائل, جس میں اکنامیکل مسائل, بزنسز, نوکریاں کا جانا, دوسری چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ڈپریشن بہت زیادہ بڑھا ہے, ذہنی امراض. اور اس کے اوپر جو ہمارے پاس بارشیں ہوئی ہیں, سیلاب آئے ہیں, جس کی وجہ سے بلوچستان اور صوبہ سندھ میں انتہائی جو ہے آلریڈی کرونا کی وجہ, اس کے بعد یہ بہت زیادہ جو ہے ڈپریشن بھی بڑھ گیا, اب تو 50% تک جا رہا ہے. اور فصلیں لوگوں کی تباہ ہوئی ہے, اور اس وجہ سے جو فائنینشیل اور اکنامیکل کرائسس کی وجہ سے جو ہم ریکوری فیز میں ابھی نہیں ہیں, اور یہ سیلاب نے اور برباد کر دیا ہے. تو ویسے پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ سیکورٹی اسٹیٹ ہے, سوشل اسٹیٹ نہیں ہے جہاں لوگوں کو فائدہ ہو. اس ریزن سے جو ساری بجٹ ہماری ادھر ادھر چلی جاتی ہے, لوگوں پر توجہ کم ہے. 72-75 سال سے یہی چل رہا ہے. سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی تو لوگوں پر زیادہ خیال کیا جاتا. تو اس حوالے سے اگر صوبوں کو صحیح خود مختاری بھی مل جائے, سینڈک اور ریکویڈک اور گوادر پورٹ کی آمدنی بلوچستان کو مل جائے, آپ کے پاس کلچرلی بہت زیادہ اچھے اسپاٹس ہیں, ہنگلاچ ہے یا دوسری چیزیں ہیں, تو اس میں ہی آپ اتنا کما سکتے ہو, آپ کے پاس سرپلس چیزیں آ سکتی ہے. بدقسمتی ہے, پاکستان کو ابھی ایک ڈائریکشن بنانی پڑے گی فیوچر میں. ابھی تک تو ہم نے نہیں بنائی ہے کہ لوگوں کی صحت, تعلیم, روزگار, ترقی, اس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہے مسئلے مسائل بہت زیادہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے سیلاب آئے تھے, سیلاب سے لوگوں کے اوپر یہی آپ کہہ رہے ہیں کہ انفراسٹرکچر ڈسٹرب ہوا تھا, پھر اس کے بعد حالات ہوئے, تو انسانی ذہنوں پر اس کے اثرات انسانی ذہنوں کے اثرات یہ ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ذہنی طور پر معاف ہو رہے ہیں, کام ڈپریسڈ ہو رہے ہیں, انگزائٹی ہو رہی ہے, گھبراہٹ ہو رہی ہے, بے چینی ہو رہی ہے, کام کرنے کو دل نہیں چاہتا ہے, مایوس ہو کر ہوپ لیسنس کہ زندگی میں تاریک نظر آتی ہے. یہ سب اثرات ہو رہے ہیں نا, جس کی وجہ سے اس کی اکنامیکل ایکٹیویٹی کم ہو رہی ہے, ان کے بچوں پر, فیملی پر افیکٹ ہو رہا ہے. بڑا دارا چارکان ڈاکٹر صاحب ہمیں کچھ کہ سیلابا چی بھی بعضیں انفراسٹرکچر خراب بیتا آئی چیں سوسائٹی سر آئی اثرات استا باعدیں کہ ڈاکٹر صاحب کہ چیزاں نہ بہتر میں بکنے, آئینی کوالٹی آف لائف بہتر بکنے, مردمانی اکنامیکلی آیا اگر ساؤنڈ کریں تو انچے ذرائع مارا درگیج گلوٹی کہ آؤ مردمان سر چیز خرچ پہ بنتے ہیں. جو ڈاکٹر صاحب ذکر کتگا کہ عمود اگر لوکل مردمارا مردم پروموٹ کرتے ہیں, یعنی انفراسٹرکچر بہتر کرتے ہیں تو چیز بہتر بیاں یعنی لائف شہر بیتے ہیں, تو یہ ڈپریشن, خودکشی, بعض اچھے معاملات این سر پیدا کے آیا ہوتی زند انچو سیاہ گندگ آئے گئے کہ تاریخی تو کہیں تو ہمیں وہی اچھی این سر اثر آئی پیدا کے مردم کم کہ ڈپریشن نے ہم کا گشتر رہو گئے, تو ایک امید ہے یعنی کم آئے گئے. تو ہمیں امید جا کرنے کے واسطہ باعدیں کہ گورنمنٹ یہ کار ہیں کہ موتی مردمانہ موٹیویٹ بکنا آیا بہتر انفراسٹرکچر بھی دیا, اور آئینی زندگیاں نہ بہتر بکنا, آئینی واسطہ روزگار تلاش بکنا, چیزیں انچی بھی تھے کہ جو ہستے ایڈجسٹ ہوگا. ہمارا ایک بریک کے رن پروگرام میں کنٹینیو کریں.
مڑادار چاروں کا ایک بریک کے بریک کے چرند پروگرام کنٹینیو کریں شمارا ماں گوشک لوٹی کے مرچی میکر جو گیسٹ ہیں سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب ہیں چیئرمین ہیں سندھ مینٹل ہیلتھ سائنس ہے اور دومی کا پشمارا یہ گوشک لوٹا کہ ڈاکٹر صاحب بیسیکلی سائیکیٹرسٹ ہے ماں یہ گوشک جس کنک لوٹیں کہ مردم چیا بیماری وغیرہ یہ ذہنی جو بیماری ہستا آئینی بارو اگر میں ڈسکس میں کریں ڈاکٹر صاحب بیسیکلی یہ ڈپریشن کی ریزن کیا ہے کیا کس وجہ سے یہ انسان کو دیکھیے ڈپریشن جو ہے سائنس یہ کہتی ہے میڈیکل سائنس کہ دماغ میں جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ کم زیادہ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے ذہنی امراض ہوتے ہیں. ابھی سائنس نے ترقی کی ہے میڈیکل سائنس نے دوائیں ہوتی کہ وہ اس کو بیلنس کرتے ہیں تو بیماریاں مختلف ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں جو پروف یہ ہو رہا ہے تو ابھی تو جن کو بیماریاں ہوتی ہیں تو بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا اگر ڈپریشن کو اب آپ علاج نہیں کراؤ گے تو اس کے ایکسٹریم وہ خودکشی کرے گا یا کرے گی. اچھا اور خودکشی یہاں ہمارے پاس یہ جو ایکٹ ہے 235 پینل کوڈ جس کے تحت جو خودکشی کرتا ہے ایک تو انتقال کر جاتا ہے جو بچ جاتا ہے اس کے لیے سزا ہے 1 سال اور 1 لاکھ 2 لاکھ جرمانہ بھی ہے 50,000 سے. یہ انگریز کے دور کا قانون تھا. انگریز نے خود 1961 میں ختم کر دیا یہ قانون اور ہندوستان میں بھی ختم ہو چکا ہے. ابھی میں نے ایز اے سینیٹر کوشش کی تھی سینٹ سے میں نے پاس کرایا تھا نیشنل اسمبلی میں نہیں ہو سکا تو ہم نے کہا کہ بھئی ریاست ماں ہے جو بیمار ہوتا ہے یہ بیماری ہے صحیح اور اس کو ریاست کا کام ہے کہ اس کو ریہیبلیٹیٹ کرے ٹھیک کرے اس آدمی کو یا عورت کو بجائے اس کو سزا دے. دیکھیں اب کیا ہوتا ہے ابھی دوبارہ پیپلز پارٹی کی طرف سے شہادت ایوان نے دوبارہ سینٹ میں اس نے پاس کروایا ہے. اب نیشنل اسمبلی کیا کرتی ہے وہ مجھے پتہ نہیں ہے ہو جائے تو اچھی بات ہے. اچھا مطلب یہ قانون ہے اس میں اگر کوئی خودکشی کرتا ہے اگر بچ گیا تو اس کو سزا ملتی سزا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں تھا لیکن باقی وہ جو بیماری ہے تو اس بیماری کو بہتر ریاست کا کام ہے ماں ہے اس کی خیال کرے. ٹھیک ہے. اچھا مطلب ڈپریشن ایک ذہنی بیماری ہے اس کے علاج باقاعدہ موجود ہے. بالکل ہے بالکل موجود ہے. اگر جو انسان کرتا ہے بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا ایک دوسرا ایک بہت زیادہ بیماری ہے جس کو شیزوفرینیا کہتے ہیں یہ اس کی کیا علامات ہیں لوگ شیزوفرینیا جو ہے کمپلیکس بیماری ہے. اچھا اور یہ لمبے عرصہ چلتی ہے. اس کا علاج کرنے سے ریکور بھی ہو جاتا ہے پھر دوبارہ بھی ہوتا ہے. یہ اس میں کانوں میں آوازیں آتی ہیں شکلیں نظر آتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑا آدمی بن گیا ہے. کبھی وہ اپنے خیال نہیں کرتا ہے. کبھی اس مریض سے آپ کہو کہ خدا نخواستہ کبھی تمہارے گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اگر کہیں گھر میں شادی ہوگی تو اس کا بھی اس کو پرواہ نہیں ہوگی. مطلب وہ کپڑوں کا نہیں خیال کرے گا پخانہ پیشاب کا خیال نہیں کرے گا. اچھا اچھا محفل میں اگر بیٹھے گا تو وہاں اس چیز کا خیال نہیں کرے گا. اس میں بہت ساری علامتیں ہیں شیزوفرینیا کی اور اس کا علاج ہے. اور شیزوفرینیا کے اندر بھی بہت کمپلیکس چیزیں ہیں. اچھا تو آج کل تو علاج آ گیا ہے مگر یہ کہ لمبا سا جس طرح ڈائبٹیز ہے ساری زندگی دوائیاں کھانی پڑتی ہے اس میں بھی اسی طرح ہی ہے. اچھا ضروری ہے کہ مطلب دوائیاں نہیں کھائیں گے تو پھر خراب ہو جائے گا. خراب ہو جائے. بیسکلی اس کا علاج موجود ہے. بالکل ہے. مطلب یہ بھی وہی کسی ہارمون وغیرہ کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے ڈیفینیٹلی وہی جو کیمیکلز کم زیادہ ہو جاتے ہیں جینیٹک ایشوز ہیں. اچھا دیگر فیملیز ایشوز ہیں. بہت سی بیماری فیملی ٹو فیملی بھی تو شفٹ ہوتی ہے نا. بالکل. اچھا یہ بھی ایک ریزنس ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ شادی جو ہے باہر سے کی جائے. باہر سے مطلب ہے کہ ریلیٹیوس میں نہیں کی جائے تو پھر بیماریاں آہستہ آہستہ بڑھ جاتی ہیں جو ختم ہو جاتی ہے. اچھا مطلب باہر کیا جائے تو ختم ہو جائیں گے اس میں. ظاہر ہے باہر سے مراد مطلب جو کہ فیملی سے دور ہو. کزن میرج سے اوائڈ کریں. ہاں کزن میرج یا فیملی میرج سے. اچھا اچھا مطلب دوسری کمیونٹی یا دوسرے فیملیز تو اس میں یہ چیزیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. ختم ہو جاتی ہیں. تو
अच्छा गुलचारू का एक डॉक्टर साहब एक अपने को तो शिजोफ्रेनिया की एक अच्छी कंडीशन है जो आई उतर बास एक अच्छी मर्दमन तो एक चीज़ें कहते हैं कि उधर सर पर तो लगी कि मोहम्मद ने चीज़ियाँ गूशाचे आवाज़ का अंते देखिए चीज़ें वादे अच्छे आयरा ना खुशी है आल बीते ना गमे है आल बीते कि लोग एक फौतगी बीते आइए फरवान बीते लाते यहाँ चीज़ ये चीज़ें बैगें आइए भी आइए ये मतलब सामान बीते वती मतलब गोश्त करने क्या होती होश है समय तो करना बीतते आइए रामा कंडीशन भले आइए भी इलाज हंसते बाकायदा साइंस तरक्की होता साइंटिफिकली आइए डॉक्टर आइए प्रॉपर ट्रीटमेंट करते मेडिसिन देते हाँ होती नॉर्मल लाइफ को वाजेंत करते इन्हें के हर चीज़ ये इलाज मौजूद है तो इन्हें के मर्दम कह रहा है यल बेदनते बाकायदा आवड़ा सोसाइटी व्यवस्था एक मदनेशन भी स्पेशली फैमिली व्यवस्था फैमिली बाद को डिस्टर्बेंस बाद मामला पैदा भी खुद करते डॉक्टर साहब उसी आइए इलाज मौजूद है इलाज डॉक्टर साहब दूसरा ये है कि हमने देखा है शायद आपके डोमेन में शायद आता है मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा सवाल में लोगों ने पूछे हैं तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि किसी को ऐसे झटके लगते थे फिर उसके ऊपर उसको जो है ना चप्पल वगैरह मारते हैं कि बोल रहे वो सही हो जाएगा पता नहीं क्या ये क्या चाहिए ये जो है बड़े सगीर में या एशिया के मुख्तलिफ मुल्कों में अफ्रीका इसको कहते हैं कन्वर्जन एंड डिसोसिएशन या एक ज़माने में इसको हिस्टेरिया कहते थे। अच्छा ये ज़हनी दबाव की वजह से ये चीज़ें होती हैं उसका इलाज है कहते हैं जिन आ गया है या ये हो गया है फलाना हो गया है ख़ास तौर पर मज़ारों पर आप जाएंगे पीर बाबा के पास जाएंगे तो वो लूट मार करते हैं मगर इसका इलाज है आप इलाज कराएं। बाकी जो दूसरी बात आपने की कि जूते मारना तो वो मिर्गी की बीमारी है मिर्गी की बीमारी है उसका तो 100% इलाज है उसका आप खाओगे तो 70% ऐसे लोग हैं कि वो 3-4 सालों में ठीक हो जाएंगे। अच्छा 30% ऐसे हैं कि उसको 8-10 साल लगेंगे। अच्छा तो 5% ऐसे हैं कि जिसको सारी ज़िंदगी गोलियां खानी पड़ेगी तो उसका भी इलाज है मिर्गी का झटके या मिर्गी का जिसको आप कहें। बाकी वो तो है हिस्टेरिया उसका भी इलाज है जिसकी अंग्रेज़ी फिल्में आती हैं ये जिन आ गया है फिर जिन को निकाला है ये वो ये सब साइकेट्रिक इलनेस है मतलब एक ज़हनी बीमारी हैं जिसकी इलाज मौजूद है बिल्कुल मौजूद है। अच्छा गुलाचारू का डॉक्टर साहब उसी के लाते ने मर्दवाना माँ से पीते हैं कि अच्छे मर्दवान दस्ता रवानते हैं आवशी भी शेरा जन्नियत का प्लानत का बातें अच्छे से कराते मामला कराता अभी एक ज़हनी बीमारी हस्ता बाय दें कि माँ जो फील्ड डॉक्टर हंसते हैं या शमा होती है GP डॉक्टर हंसते हैं आइए मशवरा बिकने और प्रॉपर हमारा डॉक्टर करा बोले तम जो हम साइकेट्रिस्ट बीते हैं ये तो आइए प्रॉपर आइए इलाज करते हैं अब बाकायदा इलाज आई मौजूद है बजाय मर्दम दिखे अच्छे गलती जागे मर्दम बरोते हैं काम का है ना गलत चीज़ गुशनते हैं तो काम का अंगा ज़्यादा फैमिली परेशान बहनते हैं बाय दें कि ये जो हस्ते कंडीशन के हस्ते मर्दों के जिन या चीज़ियत का आइए भी इलाज मौजूद है हाँ भी एक ज़हनी बीमारी हस्ते आइए इलाज मौजूद है बाकायदा ये ट्रीटमेंट बैगा चलाना ख़त्म भी दूमी वगैरह उसे झटका लगे थे हमारा जो हस्ते कहते तो आइए अभी विषम तो हमारे कंडीशन विषम थी एपिलेप्सी है और डॉक्टर साहब उसी आइए भी बाकायदा मरथा मॉडरेट टाइप मतलब अन्य साइंस अमिचो बेहतर तरकीब होता तो आइए अगर हमारा ट्रीटमेंट अब दिए बिल्कुल ख़त्म भी थे लाते यानी 70% तो तकरीबन उसी मर्दमान रवानते लाते 5% लॉन्ग टर्म मेडिसिन वर्क का पते गेश्तर है नहीं इलाज ये मौजूद हैं तो बाय दे होती ट्रीटमेंट बाकायदा एक विकने नहीं ऐसा तरक्की को था मामा कहानी चीज़ा चे दर भी आए जो कहानी एक कंसेप्ट बीता आया चे बेहतर अंशें के माँ होती ये अन्य जो साइंस है तरक्की में और माँ वतारा भी अपडेट बेकने और स्पेशली हमारा डॉक्टर हमारे शक्ल होती हैं GP डॉक्टर हम बाय दें शुरू कर रहा मर्द में कहते हैं बाय दें आइए प्रॉपर हमारा डॉक्टर आइए जो फील्ड है सब्जेक्ट है आई कर रहा भी देते और आइए इलाज बीतते और एक बेहतर सोसाइटी ये माँ दरियाफ्त करने तो डॉक्टर साहब ये तो खैर वो कॉमन वो है बहुत सारे एक मैंने वो देखा है कि अपने आप को ऐसा समझ रहा होता है कि मैं बादशाह हूँ और ये हूँ ये ऐसे बहुत सारे हमने देखे उसको क्या उसको कहते हैं कि मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। अच्छा
یا بائیپولر ڈس آرڈر. بائیپولر ڈس آرڈر. وہ کبھی جو ہے بادشاہ سمجھتا ہے, کبھی اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھتا ہے, پیسے والا سمجھتا ہے. دوسری طرف پھر وہی شخص کچھ عرصے کے بعد ڈپریس ہو جاتا ہے, مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اداس مایوس ہو جاتا ہے. تو اس کا بھی علاج ہے. یہ بھی ایک بیماری ہے ذہنی. بیماری بائیپولر, دو پولز. اچھا, دو اس کے. یا مینک ڈپریسو. اچھا, مینک مینس بہت بڑی بڑی باتیں کرنا, پیسہ خرچ کرنا, اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنا, اپنے آپ کو بہت بڑا طاقتور سمجھنا. دوسری طرف وہ ڈپریس ہو جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد, اداس ہو جاتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو تباہ برباد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس کا علاج ہے, بالکل انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کا بھی علاج ہے باقاعدہ. اچھا, جو اپنا وہ کنسیپٹ بنانا. اچھا, یہ بھی مطلب ایک بیماری ہے اور اس کا علاج ہے. علاج ہے. اچھا, یہ تمام چیزیں مطلب ایک ذہنی بیماری میں آتے ہیں ہم سمجھتے ہیں. بالکل. تو بہت سارے ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو سوسائٹی نے اس کو ریجیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے, تو اس کو ایک مطلب پاگل کا کنسیپٹ اور یہ چیزیں دیے ہوتے ہیں. ابھی اویئرنیس آ گئی ہے معاشرے میں. میں نے کراچی کے یہ اپنے لیاری کے علاقے میں 20 سال پریکٹس کی ہے. اچھا, چاکی واڑہ میں. اچھا اچھا. تو وہاں بلوچستان کے لوگ آتے تھے اور اپنا ایرانی بلوچستان کے لوگ آتے تھے اور عمان کے آتے تھے, قطر کے آتے تھے. یہ بلوچ ہیں جو خلیج میں تقریباً ٹھیک ٹھاک اور ان کے میں نے علاج کیے ہیں. اچھا, لیاری کے لوگوں کو بھی کیا. لوگ اویئر ہیں, لوگوں کو پتہ ہے بیماری ہے. ابھی بھی مطلب دیہات اور اس میں نا جو باراڑی نشے کا علاج ہے, جو لوگ نشہ کرتے ہیں اس کا بھی. اس پہ میں آؤں گا بھی, جو ہے نا کیوں کرتے ہیں, کیا وجہ ریزن اس پہ. تو بہت زیادہ کامن ہے آج کل ہماری جنریشن. جی بالکل. اچھا, موڑا چارو کا ہمیں ایک ڈاکٹر صاحب ہمیں کچھ کہیں کہ یہ بھی علاج ہستا کہ تقریباً جو ارچ نادرائی ہستے میں سوسائٹی آبادی نے مردمان سے ریجیکٹ کوتا الدا تگا کہ آیا نا بالکل وہاں سرٹیفکیٹ جاری کوتا کہ ہر چیزیں علاج موجود ہیں. سائنس بہت ترقی کو تم اور ریپیٹڈ ہمیں گپا کر گئے کہ آیا باقاعدہ اما ہوتی خاندان اگر مردم ہستائیں برات یعنی پتا ناکو انتے کسے بھی ہستے واحد اگر کسے سوسائٹی تو کا فیملی تو کا آئی آنچیں اپ اینڈ ڈاؤن آئیے بائیپولر گپ کوتے ڈاکٹر صاحب کے شکر طرح کدی کدی جو بادشاہ سپت بھی خرچ کا کدی اوپر ڈپریشن تو کہتے ہیں. یہ درو ایک نادرائی ہے. یہ نہیں کہ شما یہ کچھ ہے کہ بابا یہ اترا بارے چھی سمجھ گئے, یہ اترا پراؤڈ میں بولے ذہنی بیماری ہیں. کوشش بکنے کہ آئی علاج کنے سوسائٹی شمع ہی امرا بھی کام شما ڈائریکٹ آئیے ایک سرٹیفکیٹ دین تھے کہ بھئی چشے مرد میں اسپیشلی میں سوسائٹی میں ہوتی ہے میں بلوچانی گپا کنے کہ ماں جلدی مرد مارا جلدی یکر رہا کنے وطا چی بائی دیں آئیے بزی رہیں گو آئیے علاج بکنے آئیے یک سوسائٹی تو ایک شر فرد بنے آئیے کردار بہتر بھی کت کنتے. تو یہ بیسکلی درو نادراہیاں ذہنی بیماری ہستا بائی دیں آئیے علاج بھی ہستے. سائنس پتا میں ریپیٹ کر گیا ترکیب آس کو تھا ماں ہنگامہ کو آنے ہی چیزاں تو پسند گئیں اڑت گئیں بائی دیں ماں شانہ چو بگشیں نے ہمیں گرنچاں ببوجیں اور مردمانہ ہوتی دیما بیاریں اور شر بکنے آئیے نا اگر آمودہ بلوچستانہ مثلا ڈسٹرکٹ وائز بھی ہستا سیکریٹریس موجود ہے اگر نہ تو ڈویژنل بیس طرح یا نہ تو ہوگا کیپٹل تو ہوگا اگر کسی راؤد نزدیک بھی کراچیہ شہر سیکریٹریس موجود ہیں ہوتی آپ علاج کن گئے مردمانہ مردم بعض بہتر زندگی کو دین گئے باعث ہے کہ مردمانہ ہوتی بند بکنے اور جا گئے لاتی پہلا واحد مانچما کسانیاں مدیتا بتگاں لاتی جا گئے بستگاں بتگاں تے مردم. تو یہ مقصد نہیں کہ تو آگے تچ گئے باعث یہ علاج بھی کنتے آئیا ہمیں سوسائٹی ہوتی حصہ بنا دیتا. ڈاکٹر صاحب یہ تو چیزیں کیا آپ نے بہت زیادہ بہتر ہائیلائٹ کی کہ برین کے سارے موسٹلی کیمیکل چینجز ہوتے ہیں, کہیں ڈیفیشنسی ہوتی ہے, کہیں زیادہ ہوتا ہوگا. یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں ہم نے بچپن میں دیکھے بہت سارے ہیں بیچاروں کو وہ نا بولتے پاگل ہیں ان کو ایک کہیں باندھ دیتے تھے اس کو زنجیر سے وہ چھوڑ دیتے تھے وہاں پہ یہ صحیح ہو جائے گا, نہ کچھ میڈیسن دیتے تھے ایک جگہ کہیں نا. ابھی تو ہمارے پاس جب سے مینٹل ایکٹ آیا ہے سندھ میں تو اس میں سزائیں مقرر ہے. اچھا, اگر کوئی غلط علاج نہیں کرواتا ہے, کوئی یہ حرکتیں کرتا ہے, اچھا, تو اس کو باقاعدہ اریسٹ کر کے ایف آئی آر کٹ کر سزا ہے. اچھا, یہ تو کرائم ہے ایک طرح سے.
हाँ तो ये यहाँ तो खैर बहुत सी जगह ऐसी चीटिंग हो रही है, लोगों को बेचारों यहाँ को तो ऐसे पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मगर मैं कह रहा हूँ कानून तो बन गए। कानून तो बन गया, उसको इम्प्लीमेंट अभी आस्ते से ज़ाहिर होगी, चीज़ें बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं। हाँ तो बाकायदा सज़ा भी है इसकी। बिल्कुल सज़ा है। अच्छा, जो इसको उसको मैनिपुलेट करने की हाँ कोशिश करे। मैनिपुलेट करता है, अच्छा जो इस तरह इलाज में रुकावट पैदा करता है, गलत जगहों पर है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, सो बाकायदा इलाज सज़ाएँ मुकर्रर है। अच्छा, कोई गलत चीज़ें करता। असेंबली ने अब कानून पास किए। अच्छा मड़ादारे चारू का डॉक्टर साहब अब्बास एक शहर अच्छी गपी को माँ ये हमारा खबर भी नहीं था, स्पेशली अमा बेचार के नाथराई मर्दम या यानी मद ने बया मर्दम बेचारा ज़ाहिर इंसान बातें चीज़ें नहीं खबर ना बीतते, तो आ रहो अच्छे टगे मर्दम या मच्छी कन गए मर्दमाना या फ्रॉड कन के तरीके बयान ते आया ना मर्दों बेचार का नहीं पैसा भी पुलनते और आया ना अच्छे अच्छे जगह ऐसे करते, अगर आयन ये मर्चा कानून अडविता और कस्य अंचे मिस प्रैक्टिस करते या अंचे अच्छे करते आयन सर बाकायदा सज़ा मुकर्रर है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तरफ आचे आयनी बाकायदा आयना अरेस्ट कनक भी बीतते या दगी अंचे कानून अस्ता आयनी वस्ता बाकायदा आयन सज़ा बीते। डॉक्टर साहब एक तो बहुत ज़्यादा हमारे स्पेशली नौजवान मैं मुख्तलिफ सराउंडिंग में देख रहा हूँ, मुख्तलिफ नशाओं की तरफ आ गए। आप कॉलेज में इलीट या गरीब वाले इलाके में मुख्तलिफ एरों में देखा बच्चे नौजवान कॉलेज गोइंग यूनिवर्सिटीज़ में ये नशा की तरफ जा रहे हैं, इसका वजह रीज़न क्या है, कुछ आप लोगों ने इसके देखिए नशा तो जब से इंसान धरती पर है नशा चल रहा है, और नशे के मुख्तलिफ़ किस्म मुख्तलिफ़ इलाकों के मुख्तलिफ हैं। आपके पास दरियाक होता है या अफीम खाते हैं लोग, फिर आस्ते आस्ते हीरोइन आ गई थी, अभी कोकीन आ गई है और दूसरी चीज़ें आ गई हैं, तो शराब। तो देखिए फ्रस्ट्रेशन वाला माहौल है, और उसमें जो है पहले पाकिस्तान में सिर्फ शराब चलता था, ज़िया के दौर में शराब खानों पर पाबंदी लग गई तो लोग दूसरे नशों में चले गए। तो अभी तो नए नए नशे आ गए, कोकीन है, पार्टी ड्रग्स हैं। और अब उसको नशे का है कि भाई एक तो फ्रस्ट्रेशन है, लोग जो है फरारी चाहते हैं, लोग एंजॉयमेंट चाहते हैं, लोग समझते हैं कि ये करने से सेक्स बढ़ जाएगा, मतलब ये एक हकीकतें हैं, लोग ये खाने से समझते। डॉक्टर साहब मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मुझे कहा जा रहा है एक ब्रेक के लिए, बड़ा दर चारों को मैं ब्रेक किया रहोगे, ब्रेक किया प्रोग्राम कंटिन्यू करना शायद जगह मरे था मर्ची मैं करा अस्ते स्पेशली डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब साइकेट्रिस्ट है और पॉलिटिशियन भी हंसते हैं, सियासत भी करने गए गुम और सेनेटर बिता और आइए बाजी अच्छे कानून भी उदासी को आकार में डिस्कस को तक भले मैं ब्रेक किया रहोगे, ब्रेक किया प्रोग्राम कंटिन्यू करें। मड़ा चारू का ब्रेक की अच्छी तक ब्रेक के प्रोग्राम कंटिन्यू करना मशवरा कोशक लूटा मर्ची में डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब मैं कह रहे हैं। डॉक्टर साहब स्पेशली आप कंटिन्यू इस पे कह रहे थे कि नशा की वजूहत जो है ना उस पर कह रहे थे कि किस वजह से कर रहे थे। नशा जो है एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, नशा फरारी के लिए करते हैं, नशा ये इसलिए करते हैं कि भाई टाइम पास हो जाए, नशा करते हैं समझते हैं कि इससे सेक्स बढ़ जाता है, नशा इसलिए करते हैं कि कहते हैं कि भाई डांस करें सारी रात, मतलब मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ टारगेट्स हैं। पर नशा जो है वो जो करता है वो फंसता जाता है, और जो मिसाल के तौर पर थोड़ी सी करता है फिर बाद में अच्छा खासा करना पड़ता है नशा, और उससे इंसान की शख्सियत मुतासर होती है, फैमिली मुतासर होती है, और माशरे को नुकसान होता है, अपने आप को नुकसान होता है। जो ताल्लुकात हैं फैमिली के या मियाँ बीवी के हैं या बच्चे फैमिली बाप के हैं, बच्चे माँ के हैं, भाई बहनों वो सब ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि पैसे खर्च होते हैं, शख्सियत मुतासर होती है,
اور کبھی کبھی بہت زیادہ نشہ کرنے سے انسان مر بھی جاتا ہے. تو یہ بدقسمتی ہے. اور فیملی کا کام، اس کا علاج اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر وہ مریض چاہے. مریض تو اپنے ہوش میں نہیں ہے تو کیسے مریض کو جب ڈاکٹر کے پاس لایا جاتا ہے تو ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ بھائی آپ اس کو لے کر آئیں، ماں باپ یا بیوی لے کر آئی ہے بچے، یا یہ خود چاہتا ہے. اگر وہ خود چاہتا ہے تو علاج کامیاب ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے. اگر وہ خود نہیں چاہتا ہے تو چلو وہ خرچ بھی ہوتا ہے، جو پیرنٹس یا بچے خرچ بھی کرتے ہیں، مگر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا کیونکہ باہر جا کر پھر دوبارہ نشہ کرتا ہے. تو اس میں موٹیویشن ضروری ہے، تو کہ بھئی موٹیو ہو. دوسرا یہ کہ وہ دوبارہ معاشرے میں جائے، وہی لوگ ملے، دوبارہ وہی دھندا شروع. تو اب نئے نئے نشے آ گئے ہیں. کوکین ہے جسے بہت ایکسپینسو نشہ ہے، آئس ہے، آئس. ہاں. اور یہ پارٹی ڈرگز ہیں دوسرے، جس کو مقدار بہت زیادہ کھانے سے انسان مر بھی جاتا ہے. 3 دن سنا ہے یہ جاگتے ہیں، 2 ہاں، تو دن. پھر اسے بہت کرتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں. اچھا. وہ رپورٹ نہیں ہوتا ہے. ہاں. جب میں MBBS کر رہا تھا، جی. اور جب میں سائیکٹرسٹ ابھی بن رہا تھا، تو رستوں میں ہمیں اس زمانے میں بینزوڈائزپین، جو نیند کی جو دوائیاں بہت زیادہ مل جاتی تھی. جس طرح نہیں پھل بیچتے ہیں، اس طرح آپ کچی گلی میں جائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی. جب میں سائیکٹرسٹ بن گیا تو وہاں جو سیکس ڈرگز ملے، جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کھانے سے وہ سمجھتے ہیں کہ سیکس بڑھ جاتا ہے، اور پارٹی ڈرگز ہے یہ ملے. تو یہ نوجوان یا جو لوگ لیتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اور ان کو مختلف وقتوں میں نقصانات ہوتے ہیں صحت سے. تو اب یہ اس کو ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے، اور معاشرے میں اویئرنیس آنی چاہیے کہ یہ چیزیں نہیں استعمال کرنی چاہیے. نشہ، کیونکہ اس سے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. خاص طور پہ اسکولز میں، یونیورسٹیز میں، وہ عورت ہو یا مرد ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو اس سے جنرلی معاشرے کو فائدہ نہیں، نقصان ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے، یہ تو خیر بہت ایسے وہ ہیں کہ سوسائٹی ڈسٹرب ہے. میں نے اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھا ہے، اپنے دوستوں کو دیکھا ہے، اپنے فیملی میں دیکھا ہے، بہت سارے لوگ جو ہے نا، اسپیشلی شراب کی بات کر رہا ہوں، الکوہل پیتے ہیں. پہلے وہ شام کو پیتے تھے، اب وہ ایسے بھی ہم نے اپنے دوست دیکھے ہیں، وہ بالکل سوسائٹی سے الگ تلگ، ہم سے دوستیاں چھوڑ دی ان لوگوں نے. وہ کنٹینیو صبح سے لے کر رات تک شراب پیتے رہتے ہیں. وہ یہ کیا چکر ہے؟ لیکن نشے میں چھوٹی مقدار سے شروع ہوتی ہے، وہ شراب ہو، افیم ہو، چرس ہو، کوکین ہو، ہیروئن ہو، مقدار کم سے شروع ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ افیکٹ نہیں ہوتا ہے، پھر مقدار بڑھتے جاتا ہے. اچھا. شراب میں بھی اسی طرح یہ بھئی 1 پیک پیا نشہ ہو گیا. ایسا وقت ہے کہ 2 پیک میں نشہ ہوا. پھر ایسا ہوا کہ 4 5 پیک پی رہے ہیں، سارا دن پی رہے ہیں. اور اس سے اس کی صحت بھی متاثر ہو رہی ہے، اس کی لیور بھی تباہ ہو رہی ہے، اس کی فیملی لائف تباہ ہو رہی ہے، پیسے تباہ ہو رہے ہیں، اور نشہ وقت کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے، اور اس کی پرسنالٹی متاثر ہو رہی ہے، اور فیملی ٹوٹ جاتی ہے، شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، فیملی اور بچوں کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ پیسہ انوالو زیادہ ہوتا ہے. تو اس سے نقصان ہی نقصان آتا ہے. نہیں مطلب ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو صبح سے رات تک پیتے ہیں. پھر ایسا بھی وہ دیکھا ہے ہم نے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، بالکل وہ روزے رکھتے ہیں، بالکل نہیں پیتے ہیں، اس میں پورا منتھ نہیں پیتے ہیں، پھر واپس شروع کرتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا یہ اگر بیماری ہے تو اس مہینے میں تو ان کو پھر پرابلم ہونا چاہیے. اس میں بھی بہت سی ایسی باتیں جو ہم ٹی وی پہ نہیں کر سکتے ہیں. اچھا. اور پھر وہ مذہبی طور پر چیزیں تقاض میں آئے گی. ایز اے ڈاکٹر ہم نے کاؤنٹر کیے ہیں بہت زیادہ چیزیں اس طرح. اچھا. تو بہرحال وہ اس مہینے نہیں پیتے ہیں تو اچھی بات ہے. ان کو چاہیے سارا سال نہیں کریں بالکل. کیونکہ اس میں تو اس طرح ختم ہونی چاہیے. مگر اس پر بہت زیادہ ڈبیٹ ہے، مختلف کمیونٹیز کے مختلف خیالات ہیں. اچھا. بہرحال دوسرے لفظوں میں نشہ ختم ہونا چاہیے. تو اویئرنیس ہونی چاہیے. اسپیشلی
اسکولوں میں بھی مطلب ایک چیک اپ بیلنس ہونا چاہیے کہ کیا بچے کر رہے ہیں اس پہ، یہ کیونکہ تو پیرنٹس کا سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، پھر اسکول کی ہے. اسکول کی دیکھیں پیرنٹس اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں وہاں پہ، اب وہاں پہ پیرنٹس، اب وہ بچے تو اسکول کے ٹیچروں کے حوالے ہیں، بچوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو ان کو ٹیچروں کے بھی ایک رول ہوگا وہاں پہ کہ وہ ہوگا. ایک کمیٹی ہوتی ہے، پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہونی چاہیے ہر 15 دن ہر مہینے، تو چیزیں کوآرڈینیشن کہ بچہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں. اور وہ پیرنٹس کو سب سے زیادہ تو پیرنٹس کو پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں، بس ہم نے یہ بھی ہے کہ وہ ٹیچروں کو خود پیرنٹس کرتے ہیں تو پھر بچے بھی کاپی کرتے ہیں. ہاں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو پیرنٹس کا ہے تو بچے ضرور کرتے ہیں وہاں پہ، تو یہ ایک سلسلہ ہے اس میں. اچھا یہ آپ نے یہ شراب کے بھی سوسائڈ میں چلے جاتے ہیں یا نہیں؟ بالکل، ہر نشہ جو ہے سوسائڈ میں جاتا ہے. اچھا، ضروری نہیں کہ ہر شراب پینے والا نشہ اچھا سوسائڈ کرتا ہے، پر مثلاً ہے کہ شراب سے پرسنالٹی متاثر ہوتی ہے، طیش میں آ جاتا ہے، کبھی بائی پولر ہو جاتا ہے، کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مار دے. ہاں تو یہ بھی نہیں ہے کہ ہر شرابی جو ہے نشائی بیمار ہو سکتا ہے. تو اس میں بہت چیزیں ہیں. ہم نے ایسے بھی واقعہ دیکھے ہیں، اسپیشلی جو فورسز کے لوگ ہیں، پولیس والے ہیں، کبھی کوئی شراب پی کے اس نے ایسی فائرنگ کی ہیں، یا ایسی بھی دیکھا ہے، ڈیوٹی آن ڈیوٹی مار دیتے ہیں، دوسروں کو مار رہتے ہیں، اس طرح کی سوسائٹی. اب یہ تو جو محکمے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کا ذہنی صحت کا دیکھیں بہتر اس کو کریں. مالادارے چارو کا ڈاکٹر صاحب ہمیں کچھ گئے کہ اسپیشلی ارچ نشائے انسانی صحت را خراب کرتے، انسان دماغی صحت گوں سجیں جس میں بعض اچھے معاملات بہنتے ہیں ختم کا، بعض اچھے نشہ زیادہ کنگا اچھے اچھے گشتے کوکین ہیں تو آئس ہیں اچھے بعض نوکیں نشات کا ہمارا نام بھی خبر نہ ہے، بھلے یہ سوسائٹی تو کا نہیں بہ گئے تھے. اسپیشلی اگر ان کو واضح وہاں غریبی ایریا بیچارے گوں پورا وہاں ایلیٹ کلا تھا، امیران بیچارے ہر جگہ ہی چیز موجود ہیں ہنستے اور ایک بہ گئے تھے. آئیے کسی باتیں اسپیشلی پیسہ ضائع ہیں، ذرے مطلب ضائع خراب بیانتے آئی جران آئی پرسنالٹی ڈیمیج بیتے آئی عزت و وقار ختم بیتے مردمانی کرا سوسائٹی ظاہر آتی ہوشا نہیں آتی اوشے تو کا نہیں یکا تو ہوتی اوشا نہیں تو بعض چیزیں تو خبر ہی نہیں چاہیے بہ گئی ہوتی سراؤنڈنگ آتی چکے سرا یہ اثرات کا پاتی پیرنٹس فیملی لائف ڈسٹرب بیتے بعضیں آئیے خرابی ہستیں شرعی نیستے وقتی طور پر مردم کسے انچو کشانتے بعضیں میں اچھی چک بھی دیتے بیچارہ ٹریپ بیانتے ماں گندگیں کسانے ماں رایا رہو گئے کہ کسانے چکا ہمیں ٹپکانی اسکولہ چھٹی بیتا ہے سیکریٹی کا شکاییں ایز اے فیشن شوبازی کانتے آئے رندا ٹریپ بیانتے اور آستے آستے آنے والا باعدیں ہوتی چکانا اسپیشلی ڈاکٹر صاحب کسی کے ٹیچرانی بھی ایک رول ہی ہستے باعدیں ہمارا چکا ادھر کہتے ہیں اسکولہ تو آئیے بھی ایک کردار ہی بیتے کہ سوسائٹی ظاہر ہے ہمارا سوسائٹی ارا شیپ کر گئے آئیے استاد ہی آئیے راہ اور آبن سوچ دے گئے ماتا چے اسکول آف دا پیرنٹس رند ادا ٹیچر جو آئیے پیرنٹس انتے آئیے مست رنتے آئیے را سر سوچ بیکنا باعدیں اگر انچی ادھر چکے سر مسئلہ ہیں چیزیں گند گئے ہیں تو باعدیں آئینی مات پتا یا پیرنٹس ہم لوٹے نا ٹیچر ڈاکٹر صاحب کچھ کہا کہ ٹیچر اور مات پتا نہیں پیرنٹس نہیں یہ کوآرڈینیشن ضرور بیگ لوٹی منتھلی یا کنچی میٹنگس وغیرہ بیگ لوٹا اسکولنٹوں کا اسکولی بنیاد آئے چرندہ کالج بیان تھی یونیورسٹی رہتے بولے اسکولہ چکا بھی اگر جب یونیورسٹی رسی آئیے کم کے سوچ بود ناکی کہتے سرپت بیتی کہ سے شرری چیاں خرابی چیاں بھلے یہ انچو شراب گپا کو تو ڈاکٹر صاحب کے الکوہلزم میں آستے آستے پہلے کم ہو ورنتے کم ہوگا چی راستے آستے ودی دا کہ نشہ پورو نہ بیتے سجیں شاپ روچ یکو ہما نشائج ظاہریں آئی نشہ لمٹ ودان بیتے تو نشہ نہ بیتے تو زیادہ آئی چے واضح خرابی ڈاکٹر صاحب کچھ گئے کہ ہنستے ہیں اسپیشلی کہ آئیے جگر خراب بیتے دگے آئیے یعنی گردین سرات کا بیتے آئیے مینٹل ہیلتھ خراب بیتے تو یہ درخین ارچ نشہ ہی ہنستے سوسائٹی را خرابی نہیں مبارتے ہیں شرعی نہیں نوارتے ہیں فیملی کی ڈسٹرب بیانتے ہیں فیملی تو کا سپریشن بہ گئے بیانتے ہیں تو امی نشہ آئیے ذمہ دار ہیں نشہ ہی وجہ سے بعض معاملات خراب بیانتے ہیں تو انچو فورسز تو کا ڈاکٹر صاحب اپنا کہ آئے نہیں ہما ادارے نہیں کردار ہیں باعدیں کہ وہ تھی ہما سوسائٹی ہے جب آئے نا ویپن گونے چیز گونتے اصلاح گونتے انچے حرکت خننتے کدی کدی ڈیوٹیاں موجود ہوں وطارہ جننتے دیگر مردمہ جننتے یہ بھی سوسائٹی تو کا اس ہنتے
تو ڈاکٹر صاحب یہ بہت سارے ایشوز ہیں سوسائٹی کے جس میں بہت سارے اداروں کا بھی اس میں ہے, پیرنٹس کا بھی ہے, ٹیچروں کا بھی ایک کردار ہے, تمام چیزیں مطلب اول ایک سوسائٹی کی ذمہ داری بنتی ہے چیزوں کو شیپ کرے. ہمارا ابھی نشہ جو سارا جہاں سے آ رہا ہے افغانستان سے آ رہا ہے, اچھا ہاں, تو یہ اینٹی نارکوٹک فورس کا کام ہے کہ ان کو روکے. اس کو بالکل یہ ذمہ داری بلوچستان بنتی ہے, اور یہ افغانستان سے سب چیزیں آتی ہیں, اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں پہ بارڈر کو کنٹرول روکے کنٹرول کرے. سر یہ ہم نے دیکھا, ہم نے بچپن میں تھے تو ہیروئن کا کلچر تو جو دور تھا ضیاء کی وجہ سے تو پاکستان کی بربادی ہوئی ہے. ہیروئن یہ جو کلیشنکوف, دہشت گردی, فرقہ واریت, ایتھنک اور مذہبی طور پر جو ٹینشن, یہ سب چیزیں بھی ہم بھگت رہے ہیں. ہاں وہ ہیروئن کلچر میں خیر ہیروئن ہی ہم کہیں اگر فیملی میں اگر کوئی کر رہا ہوتا ہے تو توبہ میں ہم نے تو دیکھے کہ بہت بری حالت ہوتی ہے, وہ ہر چیز تباہی کی طرف جاتا ہے. وہ اپنے بیچارہ ہوش میں نہیں ہوتا, ظاہر ہے اس کے لیے ایک تو ایک پرابلم, وہ ایڈکٹیو ہو گیا, اس کو نشہ چاہیے ہوتا ہے تو ہر حرکتیں وہ بیچارہ کرتا ہے. تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں, تو چوریاں بھی کرتا ہے, گھر کی چیزیں بھی بیچ دیتا ہے, اور ہر چیزیں مطلب وہ حرکتیں کرتا ہے, اور پورا فیملی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے اس میں ڈاکٹر صاحب یہ مطلب اتنا اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے کہ تو کیا اس میں بھی کوئی ڈیفیشنسی ہوتی ہے ہارمونس وغیرہ کی جو پیتا ہے, یا کیا اس میں؟ دیکھیں یہ تو نشہ کیوں کرتا ہے, میں نے مختلف وجہ بتائی آپ کو. دوسری وجہ جینیٹکس کے بھی ہوتا ہے, فیملیز میں نشہ ہوتا ہے, پھر باپ کو دے کر بیٹا کرتا ہے, بیٹے کو دے کر آگے چلتا ہے. اسی طرح عورتوں میں بھی نشہ ہوتا ہے, پھر وہ فیملی میں بھی اسی طرح ٹرانسفر ہوتا ہے. مختلف ریزنز ہیں, مختلف ریسرچز ہیں, مختلف ریزلٹس ہیں, پر ان سب کو ٹیکل کرنا تو اسٹیٹ کا بھی کام ہے اور ہمارا بھی کام ہے, مطلب فیملی کا بھی کام ہے. فیملی کا. ڈاکٹر صاحب میں ابھی ریسنٹلی لاسٹ سنڈے کو میں جاتی گیا تھا, ایک کیمپ کیا, تو اس سے پہلے بھی ادھر ہے میرا ریلیشن, یہ ٹٹا ڈسٹرکٹ, اس سے بہت بانڈنگ ہے ہماری, تو اس طرف آنا جانا, واسطے, رشتہ داریاں سب کچھ ہیں. تو یہ ساحلی بیلٹ میں جتنا اس طرف بھی جائیں گے تو ہے, یہ گٹکا کا کنسیپٹ وہاں پہ یہ ہے, یہ کیا ہوا جو بدقسمت یہ ہے کہ یہ جو پان والا کنسیپٹ ہمارے پاس ساحلی پٹی سارے میں ہے, پھر گٹکے کا آیا, اور ساحلی پٹی میں روزگار نہیں ہے, کام نہیں ہے, پھر ایک گٹکا لیتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے. وہ بچہ پیدا ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے میں اس کو ان کو ماں ڈال دیتی ہے, کبھی دودھ نہیں ہوتا ہے تو یہ ڈال دیتی ہے, پھر خود بھی کھاتی ہے, مرد بھی کھاتا ہے, بچے بھی کھاتے ہیں. انفارچونیٹ ہے جس کی وجہ سے کینسر بڑھ گیا ہے بہت زیادہ. یہ پورا ہمارا لیاری سے بیلٹ اس طرف یہ سارا آپ جو بات کر رہے ہیں بدین سے لے کر پورا جیوانی اور یہ اپنا بلوچستان سارا, تو اور کوئی کام نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, تو پھر نشہ ہی کرنا ہے. یہ انفارچونیٹ ہے, پورا اچھی بات نہیں ہے. چھوٹے بچے میں نے دیکھا, میں نے کہا شاید کہ اور اس کو پروموٹ کیا گیا ہے, اچھا ان چیزوں کو پروموٹ کیا گیا ہے کہ بھائی نشے میں رہو, جس طرح چائنیز نشے میں رہ کر پھر انگریز نے حکومت کی, یہاں بھی اسی طرح ہی چل رہا ہے. اچھا, میں چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے ہم نے, آپ اسکول جاتے ہیں, کوئی اسکول جا رہا ہے, کوئی نہیں جا رہا, لیکن دانتے ہیں, اس سے پتہ چل جاتا ہے. کتنے ہیں میرے پاس مریض آتے ہیں, نوجوان لڑکے لڑکیاں, میں کہتا ہوں یار تم لوگ کتنے ہیں خوش اخلاق ہو, خوش شکل ہو, اور یہ آپ نشہ کر کے اپنی ساری شخصیت اپنی جو ہے خوش شکلی تباہ کر رہے ہو. ہاں, مجھے مطلب ابھی میں دکھ ہو, میں نے پیرنٹس وغیرہ بولا, اب ظاہر ایجوکیشن لیول آپ کو پتہ ہے, آپ بھی اس ایریا کے بارے میں زیادہ پتہ ہے, لٹریسی ریٹ کا, تو سوال کیا یہ میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیوں کرتے ہو اس طرح. اب دیکھیں وہ اتفاق سے اور ماں آئیں, عورتیں بھی مطلب یہ گٹکا ہے, اور بچے ینگ لڑکا ینگ لڑکی, افسوس ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید کوئی مطلب یہ مین وجہ وہی اکنامیکل ریزن ہے, اور اس کو پروموٹ کیا گیا, مطلب اکنامیکلی لوگ. دوسرے لفظوں میں کہ بھائی جس طرح چائنیز کو انگریز نے کیا تھا, افیمی جنگیں چلی تھی. اچھا, آج سے 100 سال کہ بھائی افیم انہوں نے پروموٹ کی تھی, چائنیز کہہ رہے تھے افیم نہیں ہو, انہوں نے کہ ساری نشہ سو ہو جائے تو ہم لٹ مار کریں. اچھا, تو یہ بھی مطلب ایک وہاں پہ یہ اکنامیکل کنڈیشن پہ ہی آتے ہیں.
اور ڈاکٹر صاحب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پروگرام کا وقت تھینک یو سر، مہربانی. بلوچ عوام کو جو سننے والے ہیں بلوچستان اور ساری دنیا میں، ان سب کو میرا سلام. اور سندھ اور بلوچستان کے جسمانی، روحانی اور ثقافتی اور ذہنی اور آئیڈیالوجیکل رشتے ہیں، اور یہ صدیوں سے ہیں اور صدیوں سے چلیں گے. مجھے بڑی خوشی ہوئی. مہربانی. بڑا چاروکا ڈاکٹر صاحب تقریباً بریفلی ہوتی گپ کوتا کہ اسپیشلی مشورہ پہلا کچھ تھا کہ ڈاکٹر صاحب مختلف اینگل کار کوتا اور کار کنگائیں امیچو چھے تھے اور یہ پروگرام نیما لاسی نیما رہو گئے. اسپیشلی ڈاکٹر صاحب ادرو چیز ہائی لائٹ کوتا کہ ایشن تو کا یہ ذہنی بیماری ہستا اینڈ تو بعض فیکٹر انوالومنٹ کہ اسپیشلی آئی تو کا بنیاد آئی گو کسی اکنامکس جو ہستے آئی سریں کہ مردمانی زندگی اور کوالٹی آف لائف شہر نہ تو آئی ہوا یا مجبور بیتتے ہیں، ڈپریس بیتتے ہیں، رہو نشائیں نیمگا اور بعضیں دگے چیزیں نیمگا فائدے موتی چکانا چنا درستانہ سرپد بکنے بہتر بکنے کہ یہ نادرہ گیا چیز اترا بچائیں آئی تو کا ٹیچرانی اور چکانے درستانی رول ہستے اور پروگرام نہیں مالا ایسی نہیں رہو گے. اللہ مہر.